تحریک انصاف اور قاف لیگ مل کر عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری. بنو آپریشن میں تمام شدت پسند ہلاک اور یرغمالی رہا. خواجہ آصف کا بیان. اور آپ کو بتائیں گے دلی کے منفرد ریسٹورنٹ کے بارے میں جہاں خواتین بااختیار ہوتی ہیں. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اور قاف لیگ مل کر تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے. یہ اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ کل کے اجلاس میں وہ عدم اعتماد کی تحریک پہلے لیتے ہیں یا اعتماد کی تحریک کو پہلے ٹیک اپ کیا جاتا ہے. ان کے مطابق حکومت صرف انتخابات سے بھاگ رہی ہے. فواد چودھری پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اتحادی تھے اور اتحادی رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کا مقابلہ مل کے کیا جائے گا. ہمارے پاس اس وقت ممبران کی تعداد جو ہے وہ 190 ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ناکامی کے فوری بعد پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس جو ہے وہ کر دی جائے گی. IMF کے بعد جو ابھی ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ آ رہا ہے 30 سے 40% کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کر دیں گے. بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حکومت کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نواز کے 1.5 درجن صوبائی ارکان اسمبلی کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت پر پابندی کو معطل کر دیا ہے اور انہیں 21 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے. ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر اجلاس میں ووٹنگ ہوئی تو یہ ارکان ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں. ادھر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان نے گورنر پنجاب کی جانب سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے. اسی معاملے پر ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے کہا ہے کہ جب ایک اجلاس چل رہا ہو تو اس دوران وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے سے نہیں کہا جا سکتا. تفصیل سنیے زین خان آفریدی سے. BBC سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اکتوبر سے چل رہا ہے، اس لیے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا غیر آئینی ہے جسے اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر سکتے ہیں. تاہم اس حوالے سے اسپیکر کی رولنگ کو اپوزیشن عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے اور تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس جاری ہونے یا نہ ہونے کی کوئی قید نہیں. واضح رہے کہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد انہیں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تینوں اسلامی گروپ لشکر طیبہ کے رکن تھے اور ان میں سے 2 شہریوں کی حالیہ ہلاکتوں میں مطلوب ہونے کی بھی ڈیمانڈ تھی. انڈین حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان میں سے 2 پستول اور 1 رائفل بھی برآمد کی ہے. واضح رہے کہ شوپیاں کے علاقے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں اس واقعے کی BBC آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا. وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں CTD دفتر میں اہلکاروں کو یرغمال بنانے والے تمام شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس دوران 2 فوجی ہلاک، 1 افسر زخمی بھی ہوئے. اس دوران تمام یرغمالی افراد رہا بھی کر دیے گئے ہیں. مزید سنیے شہزاد ملک سے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران مزید بتایا کہ بنو میں CTD کمپاؤنڈ میں 33 دہشت گرد تھے. ان میں سے ایک نے باتھ روم جاتے وقت وہاں ایک اہلکار کے سر پر اینٹ مار کر باقی لوگوں کو بھی یرغمال بنا لیا. ان کے مطابق آج دن 12:30 بجے CTD نے آپریشن شروع کیا. تمام دہشت گرد اس آپریشن میں ہلاک کر دیے گئے اور CTD کمپاؤنڈ کلیئر کر دیا گیا ہے. خواجہ آصف کے مطابق اس دوران 2 فوجی ہلاک جبکہ 1 افسر سمیت 10 سے 15 جوان زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تمام یرغمالیوں کو رہا کروا لیا گیا ہے. دہلی کی نظام الدین بستی میں کچھ خواتین نے مقامی کھانوں کا انوکھا ریسٹورنٹ کھولا ہے جو نہ صرف کسٹمرز کو کھانے کا مزہ دیتا ہے بلکہ یہاں کام کرنے والی خواتین با اختیار بھی بن رہی ہیں. اس کو چلانے میں آغا خان فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے جن کی نمائندہ جیوسنتا لال کہتی ہیں کہ ان کا مقصد خواتین کو مالی خود مختاری دینا ہے. یہ جو مہلائیں تھیں یہ نیوٹریشن پہ کام کرنا ہماری ضرورت تھی. وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی امپلائمنٹ زیادہ ہو، ان کی انکم زیادہ ہو. تو ہم سب نے ساتھ مل کے سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جس میں ہمیں کھانا بنانا آتا ہے اور ہم اپنے کھانے سے انکم کیسے کریں. تو ہم نے 2015 میں ایک اپنی بستی میلے میں جب ہم میلہ لگاتے تھے وہاں پر انہوں نے کباب اور پراٹھے کا کاؤنٹر بنایا. انہوں نے انومتی مانگی، ہم نے بولا ہاں کر کے دیکھتے ہیں، اور وہ پراٹھے اور کباب لوگوں کو بہت پسند آئے اور وہاں سے ان کا سفر شروع ہوا. اس انوکھے ریسٹورنٹ سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے آئیے BBC اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر.
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک نے چین کے ساتھ متنازع سرحد پر فوجیوں کی تعیناتی میں غیر معمولی سطح تک اضافہ کیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں اسرار الحق. انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا یہ بیان انڈیا کی شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش میں سرحد کے ساتھ ایک متنازع علاقے میں انڈیا اور چینی افواج کے درمیان جھڑپوں کے چند دن بعد سامنے آیا. ایس جے شنکر نے مزید کہا کہ انڈیا چین کو سرحد پر موجود صورتحال کو یک طرفہ طور پر تبدیل نہیں کرنے دے گا، جبکہ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق سرحد پر صورتحال عام طور پر مستحکم ہے اور دونوں فریق اس معاملے پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. تھائی لینڈ میں نیوی کے حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے ریسکیو آپریشن کے دوران 4 ملاحوں کی ڈیڈ باڈیز دریافت کر لی ہیں، جبکہ ابھی 20 سے زائد ملاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. تھائی لینڈ میں سمندر کی بپھری لہروں میں پھنسے بحری جہاز پانی میں بھر کر ڈوب گیا تھا، جس دوران 31 ملاحوں نے جان بچانے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے میاں والی مدر چائلڈ ہسپتال کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کے دوران سب سے زیادہ خوشی انہیں ہیلتھ کارڈ کے اجرا کی تھی، تاہم افسوس ہے کہ وفاقی حکومت ہیلتھ کارڈ کو سپورٹ نہیں کر رہی. اپنی حکومت کی جب ہمارے جو 3.5 سال تھے اس میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ ہیلتھ کارڈ. ہم نے شروع کیا پختونخوا سے اور ماشاءاللہ سارا پختونخوا کورڈ ہے ہیلتھ کارڈ، یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے. پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب بہت بڑا ہے، اب تک 30 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انشورنس کے اوپر، یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی یونین کونسلز کی تعداد بڑھا کر اب 125 کر دی گئی ہے. دوسری جانب یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار نہ ہو جائیں. بلوچستان کے شہر لزبیلا میں گیس سلنڈر کے باعث پیش آنے والے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 12 ہو گئی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم. ایس ایس پی لسبیلا دوستین دشتی نے بتایا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے 8 افراد کراچی میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے. ان کا کہنا تھا کہ لسبیلا شہر میں گزشتہ روز شام کو ایک ہوٹل میں پڑے گیس سلنڈر میں لیکیج کے باعث آگ بھڑک اٹھی تھی. آگ کی وجہ سے 20 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے ایک شخص جائے وقوع پر ہلاک ہوا، جبکہ باقی افراد کو علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا. ایس ایس پی نے بتایا کہ کراچی میں مزید 11 افراد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں 14 موٹر سائیکل اور 4 دکانیں بھی جل گئیں. کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر خواجہ آصف نے اپنے اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بچت کے لیے مختلف اقدامات شروع کر رہی ہے، جس کے تحت شادی ہال رات 10 بجے جبکہ مارکیٹ اور ریسٹورنٹ رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے. ایفیشینٹ جو ہے، اگر گھروں میں فینس کا، ایئر کنڈیشنر کا اور آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے تقریباً جو ہے نا 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے نا آپ آن ایوریج جو ہے نا بچا سکتے ہیں. اس سے آپ حساب لگائیں کہ فیول کی کتنی آپ کی بچت ہوگی. انگلینڈ نے پاکستان کو کراچی میں جاری تیسرے ٹیسٹ میں شکست دے کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی ہے. تفصیل سنیے ساز سہیل سے. پاکستان نے اپنی 2 اننگز میں بالترتیب 304 اور 216 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں انگلینڈ نے 354 اور 170 رنز بنا کر سیریز اپنے نام کر لی. پاکستان کی جانب سے بولرز نے خاصی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تاہم دونوں اننگز میں کسی بلے باز کا سب سے زیادہ سکور 78 رہا، جو بابر اعظم نے پہلی اننگز میں بنایا تھا. انگلینڈ کے بلے باز ہیری بروک کو پلیئر آف دا میچ اور پلیئر آف دا سیریز قرار دیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا. پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے وقت شدید دھند پڑ سکتی ہے، جبکہ خطہ پوٹوہار میں صبح کے وقت چند مقامات پر کوہرا پڑنے کا امکان ہے. یہ BBC اردو سروس ہے.